آج ہمارے مہمان جو ہیں میں کنفیوز ہوں کہ ان کے بارے میں کیا کہوں. وہ ہیں تو ہماری طرح کے، لیکن ان کی جو پوری زندگی ہے وہ ایک تھرلر فلم کی طرح ہے. جامعہ ملیہ کراچی سے انہوں نے گریجویشن کیا، اس کے بعد کراچی یونیورسٹی سے جرنلزم میں ماسٹر کیا. اسٹوڈنٹس پالیٹکس میں بہت ایکٹیو رہے، پہلے این ایس ایف میں رہے، پھر پی ایس ایف میں رہے، پھر پیپلز پارٹی میں سرگرم رہے. لیکن 44 سال پہلے 2 مارچ 1981 کو ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ان کی زندگی بالکل بدل کے رکھ دی. 2 مارچ 1981 کو پی آئی اے کا ایک مسافر بردار طیارہ ہائی جیک ہوتا ہے. پہلے یہ کابل لے جایا جاتا ہے، اس کے بعد لیبیا لے جایا جاتا ہے. لیبیا اترنے کی اجازت نہیں دیتا تو پھر ایتھنز میں اتارا جاتا ہے. ایتھنز والے کہتے ہیں یہاں سے نکل لو، تو پھر یہ دمشق پہنچ جاتا ہے. 12 دن یہ ہائی جیکنگ چلتی ہے. ہائی جیکرز کے مطالبات یہ ہیں کہ جیلوں میں جو 54 سیاسی قیدی ہیں، 54 سے زیادہ خیر انہوں نے لسٹ پیش کی تھی، 100 یا 100 کی، لیکن پھر بات چیت کے بعد 54 پہ اتفاق ہو گیا تھا. وہ فوری طور پہ رہا کر کے پاکستان سے باہر دمشق بھیج دیے جائیں. اور اس لحاظ سے اس ہائی جیکنگ کا شمار جو چند کامیاب ہائی جیکنگز ہیں تاریخ میں ان میں ہوتا ہے. یہ جو 54 تھے ان میں سے ایک صاحب جام ساقی، انہوں نے جانے سے انکار کر دیا، لہٰذا 53 قیدی وہ دمشق بھجوائے گئے. ان میں یہ صاحب بھی شامل تھے اور ان کا نام ہے اکرم قائم خانی. اکرم قائم خانی صاحب جو ہیں اس کے بعد ظاہر پاکستان نہیں آ سکتے تھے جب تک ضیاء الحق زندہ تھے، تو انہوں نے اپنا بیشتر وقت لیبیا میں گزارا. جب 1988 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پہلی حکومت آئی تو ان جلا وطن کارکنوں نے واپس آنا شروع کر دیا، اور جو مقدمات تھے ان کا فیصلہ ہوا، انہیں نمٹایا گیا. اور پھر اکرم قائم خانی صاحب دسمبر 1990 میں مستقل انگلینڈ شفٹ ہو گئے. وہاں تھوڑی عرصے سیاست میں حصہ لیتے رہے، لیکن بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد انہوں نے یہ سمجھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کچھ اور کیا جائے، لہٰذا وہ کلچرل لٹریری ایکٹیوسٹ بن گئے. اور اس وقت وصال کے نام سے ایک لٹریری کلچرل تنظیم ہے لندن میں جو بہت ایکٹیو ہے، فیض میلے کرواتی ہے، اس کے علاوہ بھی باقی فنکشنز کرواتی ہے، پاکستانی جو وہاں جاتے ہیں ان کو متعارف کرواتی ہے. تو یہ اس وقت بیسیکلی ہم انہیں کہیں گے کہ یہ ہمارے ثقافتی ایکٹیوسٹ ہیں. قائم خانی صاحب، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے یہ وقت نکالا. یہ جو ہائی جیکنگ ہے، میں نے آپ کی طالب علمانہ زندگی مختصراً بتا دی. ہائی جیکنگ ہے، اس نے آپ کی زندگی بدل دی، اور آپ کو نہیں پتہ تھا، آپ تو اندر تھے جیل میں اور آپ باہر چلے گئے. یہ جو ہائی جیکنگ ہوئی تھی یہ دھپل میں ہو گئی تھی یا باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ہوئی تھی؟ اور پہلی دفعہ ہم نے اس زمانے میں الذوالفقار کا نام سنا تھا عام آدمی نے، تو یہ الذوالفقار کوئی ہوائی تنظیم تھی یا کوئی ٹھوس تنظیم تھی؟ دیکھیں جی، بھٹو صاحب کی جب پھانسی کا فیصلہ ہوا، یہ پھانسی ہو گئی، تو اس کے بعد مرتضیٰ بھٹو، شاہ نواز جو تھے وہ کافی سیڈ تھے، اور اس وقت ایک پی ایل اے کے نام سے ایک آرمڈ گروپ بریگیڈیئر عثمان خالد صاحب کی قیادت میں لیبیا کے تعاون سے پاکستان میں کے اندر کسی بھی طرح کی کارروائی کے لیے کام کر رہا تھا کابل میں. وہ گروپ کام کر رہا تھا. بریگیڈیئر عثمان خالد وہ ہیں جو کنیز یوسف، اگر آپ کو یاد ہو، جو کہ وائس چانسلر تھی اسلام آباد یونیورسٹی کی، ان کے بھائی. وہ یہاں سے ناراض ہو کے فوج سے چلے گئے تھے، ان کا فوج سے اختلاف تھا، انہوں نے اپنا اسٹیبلش کیا گروپ، اور لیبیا نے ان کو کہا ٹھیک ہے. لیبیا بڑا غصے میں تھا بھٹو صاحب کی پھانسی پہ، انہوں نے کہا ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کام کریں. ان لوگوں نے انفلوئنس کیا مرتضیٰ کو کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا حادثہ ہو گیا، یہ وقت ہے ہم آرمڈ اسٹرگل کریں اور آپ آئیں وزٹ کریں.
تو پیپلز پارٹی کے لوگ خاص سے مخالف تھے، مطلب خاص طور پہ ڈاکٹر ظفر نیازی وغیرہ بہت قریب تھے، یاسمین نیازی وغیرہ، ان لوگوں نے بہت مخالفت کی کہ آپ اس کام میں نہ پڑیں، لیکن یہ کافی نوجوان تھے، چلے گئے۔ انہوں نے ان کے ساتھ طے کر لیا کہ ہم ایسی تنظیم ایک بنا لیتے ہیں، تنظیم بن گئی، دونوں بھائیوں نے طے کر لی، دونوں بھائیوں نے مل کر کے وہ تنظیم وہاں کھڑی کر لی، جا کے ان کے ساتھ شروع PLA نہیں رکھا، انہوں نے اپنا نام ذوالفقار رکھا اور بنانا شروع کیا۔ اور اسی دوران میں جو شاہ نواز بھٹو تھے وہ اسپیشل ٹریننگ کے لیے PLO کے پاس گئے، یاسر عرفات کے پاس، یاسر عرفات کے ساتھ انہوں نے ٹریننگ حاصل کی بیروت میں، اور وہ ٹریننگ لے کر کے واپس آئے کابل۔ خیر جب یہ بن گئی اور اس کے بعد جو ہے اب انہوں نے لوگوں سے رابطہ شروع کیا پاکستان کے اندر کہ بھئی وہاں سے لوگ بھیجے جائیں جو ٹریننگ، تو لوگوں کا رسپانس بڑا ٹھنڈا تھا کیونکہ پیپلز پارٹی اوپنلی سپورٹ نہیں کر سکتی تھی، بیگم صاحبہ تو پھر بھی بیٹوں کے لیے تھوڑا بہت سافٹ کارنر رکھ سکتی تھی، لیکن بی بی نئی ایکٹیوسٹ ہو رہی تھی اور نیا کام سنبھال رہی تھی تو وہ اس کے خلاف تھی، تو لوگوں کی عام اتنی زیادہ نہیں تھی، اور یہ اتنا ہوا فوج نے بنایا، جبکہ وہ کل ملا کے میرے خیال میں ان کی ٹوٹل ممبرشپ میرا نہیں خیال ہے کہ 150-200 سے زیادہ ہو، تو کچھ نہیں ہوا، 150-200 لوگ، اور اس میں بھی آدھے سے زیادہ پختون ہوتے تھے جو بارڈرز پہ نہیں ہوتے، جو ادھر سے ادھر آتے جاتے ہیں، وہ تو ویسے ہی کام یہ کرتے ہیں، اسلحہ لانا، پہچانا، ان کو پہچانا، اس کو بھجوانا، تو کوئی ایسا پرومیننٹ لوگ نہیں تھے وہاں۔ 30-40 لوگ شروع میں تھے ان کے پاس، جن میں راجہ انور، سہیل سیٹھی، پرویز شنواری، یہ 5-7-8 کا گروپ تھا ان کے پاس، ان کا اپنا، اور ان کے ساتھ کچھ پختون یا خرم جیسے کون سا علاقہ ہے جو اب جہاں بھی خرم، ان سے یہاں سے آتے تھے، وہ لوگ تھے پیپلز پارٹی کے سپورٹر، تو کوئی ایسا بنا نہیں پا رہے تھے، وہ بہت عرصے سے لگے ہوئے تھے کہ کچھ بنے لیکن بن نہیں پا رہا۔ تو ایک اسٹیج تو ایسی آئی کہ ان لوگوں نے سوچا کہ چلو کوئی بڑا کام کیا جائے تاکہ ریڈارز پہ تو کم از کم۔ اس وقت یہ پلان ہوا کہ ہائی جیکنگ ہونی چاہیے، ٹھیک، ہائی جیکنگ کی جائے اور اس کو جو ہے وہ وہاں سے لوگ جو ہے ہمارے ان کو رہا کرواتے ہیں، اس کے اوپر پریشر پڑے گا ضیاء الحق۔ تو یہ فیصلہ ہو گیا، اور اس کے سلسلے میں باقاعدہ یہاں سے لوگ ٹیپو خود سلام اللہ ٹیپو خود ٹریننگ کے لیے چلے گئے کابل کہ بھئی ٹریننگ کریں گے اور اس کے بعد ساری کر کے آئیں گے۔ وہ آ گئے واپس، فیصلہ ہوا فلاں تاریخ کو، یا فرض کریں 15 دن بعد 20 دن بعد ہوگا۔ وہ آنے کے بعد ابھی انتظار میں تھے کہ میرے خیال میں کیونکہ کام بن نہیں رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یا ان پہ کوئی پریشر تھا یا لیبینس نے کہا کہ آپ یہاں کا کیمپ چھوڑ دیں، یا کابل گورنمنٹ نے کہا، یہ کوئی اندر کی بات ہے، میں نہیں کہہ، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جا رہے ہیں، کابل چھوڑ رہے ہیں اور یہ شفٹ ہو جائیں گے لیبیا۔ تو بوریا بستر بند کیا، تیار تھا۔ اچھا، اسی دوران کے اندر کراچی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ فلی ایکٹیو تھیں، اور میں پیپلز PSF کا لیڈر تھا اور پورے پاکستان کی PSF کا کوارڈینیشن سیکرٹری تھا اور کراچی کا جنرل سیکرٹری تھا۔ تو بے نظیر صاحبہ سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے بلایا تو انہوں نے کہا کہ قائم خانی جو ہے وہ پوری پاکستان میں، جیسے آپ بات کر رہے تھے، وہ حقیقت ہے کہ پورے پاکستان میں جتنی یونیورسٹیز ہیں سب بند ہیں سوائے کراچی یونیورسٹی کے، اور تم لیڈر ہو، تم وہیں پڑھتے ہو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو میں نے کہا اگر ہمیں تو یہ کوئی اس طرح کی ڈائریکشن نہیں تھی، اگر آپ کہیں گے کل بند کر دیں گے، بند کرنے میں کیا کتنی دیر لگتی ہے؟ ہم نے فیصلہ کیا PSF نے کہ ہم کراچی سے جلوس نکالیں گے یونیورسٹی سے اور گرو مندر پہ لائیں گے، پوائنٹس میں بیٹھیں گے، شہر میں ہنگامہ ہوگا، اسٹوڈنٹس کریں گے تو صبح یونیورسٹی آٹومیٹکلی بند ہو جائے گی۔ ہم یہ کوئی پلاننگ وہاں کر رہے تھے کہ، اور اس میں اسٹوڈنٹ نے اتنا زیادہ ہنگامہ کیا کہ آخرکار ان کو مجھے وہاں سے اریسٹ کر لیا گیا اس جلوس کے نتیجے میں، اور میں اریسٹ ہو گیا۔ اس کے بعد یونیورسٹی بند ہو گئی، خاصا ہنگامہ ہوا۔ اب جب یونیورسٹی بند ہوئی اور اس کے بعد وہاں مجھے جمعیت کے لوگوں نے، جن میں بڑے نامور لوگ، میں ان کا نام نہیں لے سکتا، آپ کے معزز صحافی، ان لوگوں نے مجھے مارا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اریسٹ ہو گیا،
اور پولیس بلا لی گئی اور فوجی ووجی آئے، اس کا خیر وہ مجھے اٹھا کے لے گئے اور گلشن تھانہ جو تھا نا ہمارا اس میں گرفتار کر لیا۔ اچھا اس کے بدلے میں اب ہمارے جو ٹیپو تھے وہ ہائی جیکنگ کا آرڈر آ چکا تھا کہ کینسل ہے، ذوالفقار سے آ چکا تھا کہ ہم نے وائنڈ اپ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اب نو مور، اب ہم لیبیا جا رہے ہیں، آپ بھی وہیں آ جانا یا ہم ارینج کریں گے جو بھی ہے، اب آپ بھول جائیں اس ہائی جیکنگ کو۔ اب جو مجھے مارا تو صبح اس کو تو موقع مل گیا ٹیپو صاحب کو، اس نے کہا بھائی پی ایس ایف ہمارے لیڈر کو مارا ہے۔ وہ صبح آئے، وہ آنے کے بعد انہوں نے یونیورسٹی میں کلاشنکوف سے گولیاں چلانا شروع کر دی، گرنیڈ پھینکنا شروع کر دیے، اور حافظ اسلم ہمارا دوست تھا، ہم سب کا مشترکہ دوست تھا، وہ بیچارہ مر گیا، وہ اسپیکر تھا اسمبلی کا ہماری اسٹوڈنٹ یونین کا، وہ مر گیا، اور 8-10 ایرانی بچے جو تھے وہ زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد جمعیت عثمانی ضیاء اللہ کا ٹائم تھا، اور جمعیت تو فرنٹ، مطلب ان کے فرنٹ رو کام کرتے سارے یہ فوجیوں کی اور ان کی، تو انہوں نے اتنی چوکنگ کی، پورا کراچی اس وقت ایسا لگتا تھا کہ ہر آدمی ٹیپو ڈھونڈ رہا ہے، یا ٹیپو کو پھانسی دو، ہر گلی ہر سڑک پہ کراچی کے ایک ہی چیز لکھی ہوئی تھی اس وقت، اگر آپ چوکنگ دیکھیں ٹیپو کو پھانسی دو، لوگ اتنا پریشر تھا کہ اس کی وجہ سے ٹیپو نے، آپ کو پتا بہت اس معاملے بہت تیز تھا، اس نے کہا کہ اب ایک ہی راستہ ہے بچنے کا کہ میں وہ جو منصوبہ میں نے پہلے تیار کیا تھا میں اس کو ریوائیو کروں اپنے طور پہ، کوئی اس کا دور میں سے نکالو، کسی کو یہ نہیں پتا تھا، ایک اسکیپ روٹ ہے کوئی، کسی کو یہ نہیں پتا تھا جب یہ ہوئی، کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ہوئی ہے، کون کرنے والے، اس واقعے پہ میں آتا ہوں ابھی۔ تو اب ٹیپو نے اپنے، اچھا اب وہ جو لوگ اس کے ساتھ انیشلی جنہوں نے ہائی جیکٹ بننا تھا، ٹیپو کے ساتھ 2 اور لوگ تھے، اور دونوں ایک کے پی کے سے تھا اور ایک پنجاب سے تھا، وہ دونوں لوگ جو ہیں وہ چلے گئے واپس، کیونکہ کینسل ہو گیا پروگرام، بھئی آپ نے اپنے گھر چلے جائیں، کینسل ہو گیا۔ یہ ٹیپو صاحب نے کہا میں کیا کروں، تو اس نے اپنے دونوں کزن، دونوں اس کے کزن ہیں، فرسٹ کزن، تم آ جاؤ، ایک تو ہمارے ساتھ پولیٹیکلی ایکٹیو تھا ناصر، جو باری خان صاحب نہیں، ان کا چھوٹا بھائی عبدالباری خان، اور دوسرا ایک ہوتا تھا ان کا ویسی کزن ہے، فرسٹ کزن ہے، لیکن وہ ایکٹیو پولیٹیکل ایکٹیو نہیں تھا، وہ اپنے دوسرے کاموں میں، اس کو انہوں نے لیا، ان کا آپ چلیں زبردست ہوگا اور ہم کریں گے، اور ہانگ کانگ میں کیسینو لیں گے اور یہ کریں۔ وہ بیچارہ ارشد تھا اس ہائی جیکنگ کے بعد ہم پیسے آئیں گے، اچھا اور یہ ملے گا وہ ملے گا، خیر اینی وے وہ تینوں تیار ہو گئے۔ اب یہ تینوں کزن تھے، انہوں نے ہائی جیک کر دیا پلین۔ ہائی جیک کرنے کے بعد پلین جا رہا تھا کراچی سے پشاور، اور یہ آخری فلائٹ تھی اس پلین کی، اس کا نام ہے زخمی پرندہ۔ جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد یہ تو بڑا ایک کمال ہو گیا کہ بھئی ہائی جیک ہو گیا، ہائی جیک ہو کے کابل پہنچ گیا پلین۔ اب کابل پہنچ گیا تو اس نے وہاں پہ ان سے کہا افغانیوں سے مجھے مرتضیٰ بھٹو سے ملاؤ۔ مرتضیٰ بھٹو کی تو سرپرائز تھی نا، کیا ہو گیا، یہ کہاں سے آیا ہے، یہ کون ہے۔ مرتضیٰ بھٹو فٹافٹ پہنچے ایئرپورٹ، انہوں نے جا کے ملاقات کی، اس نے کہا میں لے آیا ہوں، آ گئے، اب ہم نے ڈیمانڈ بھی کرنی ہے، اور آپ اگر چاہیں تو بتائیں کچھ کرنا ہے تو۔ اس نے کہا نہیں کوئی ٹھیک ہے جو بھی، خیر اینی وے مرتضیٰ نے کہا اوکے میں آن کر لیتا ہوں۔ مرتضیٰ نے ذوالفقار کی اس ہائی جیکنگ کو اسٹیمپ لگا دیا کہ بھئی ہاں یہ ہمارے لوگ ہیں اور انہوں نے ہائی جیکنگ کی ہے۔ ان کو کسی کو اس وقت تک بھی نہیں پتا تھا، اون ہونے تک بھی یہاں کی کسی کو نہیں پتا تھا کون لوگ ہیں، کس نے ہائی جیکنگ، کیونکہ مجھے یہ روز مار رہے تھے، مجھے یہ ٹانگا ہوا تھا جمشید کوارٹر تھانے میں، الٹا ٹانگا ہوا تھا، اور یہ وسیم جو آپ کے سی پی او میرے دوست ہیں، آپ بھی تو میری دعوت کرتے ہیں روزانہ، یہ ان کی قیادت میں مجھے مارا جا رہا تھا، اور الطاف علی خان ایس پی، لیکن وہ ظاہر اوبیسلی فوجی مار رہے تھے، تو وہ کہتے تھے بھائی ہمارے ہاتھ میں تھوڑی ہے، ہم تو تمہارے دوست ہیں لیکن کیا کریں، لیکن اب مجبور ہیں، ہم بھی مجبور ہیں، کیا کریں۔ تو خیر اینی وے وہ مجھ سے پوچھتے تھے کون ہے ہائی جیکر، کون ہے۔ 3 دن تو پہلے اس پہ پٹائی ہوتی رہی، ہائی جیکنگ ہو گئی، 3 دن تک کسی کو نہیں پتا، جب تک کہ ٹیپو نے سیریا پہنچ کے وہ نکالا نہیں نا، ایک بندوق نکال کے دکھائی نا کہ بھائی کہ میں ہاں جو میں بیگم بھٹو کا بیٹا ہوں اور میں یہ ہوں اور وہ، اس وقت پتہ چلا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اس وقت یہ روز میرے پاس آتے تھے کیونکہ ان کو شک تو ہو گیا تھا کہ یہ اس کو مارا،
یہ واقعہ ہوا, ایک دم سے ہائی جیکنگ ہوئی, یہ کچھ گڑبڑ ان کی, اور ڈیمانڈ ہماری ڈیمانڈ جو آ رہی ہے وہ بھی ان لوگوں کی آ رہی ہے جو پیپلز پارٹی کے ہیں سب. اس کا مطلب یہ ہیں اس کا کنیکشن ہے, ان کا کنیکشن ہے. تو یہ خیر وہ تشدد تو کرتے رہے, میں کہتا رہا ان کو آخر جب تک, ایون اس دن بھی میرے پاس لے گیا صبح یہ وسیم, کہنے لگا قائم خانی فوٹو دیکھ لو, اب تو یہ آ گئی فوٹو, اب تو مان جاؤ یہ کون ہے. تو میں نے کہا بھائی بھی پہچاننے میں نہیں آ رہی, سمجھ نہیں. خیر اینی وے وہ ہو گیا کام. بس یہ تھا سارا واقعہ.